अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेज़बान एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 18 मई 2019, 18 मई 2019, और हम बात कर रहे हैं एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019। ये पार्ट 4 है और बेसिकली इसको टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 कहा जा रहा है। और हम हैं इस वक्त टैक्स दोस्ती .com की वेबसाइट पे। और वेबसाइट में जब आप होम पेज पर आते हैं तो बेसिकली आपको वो इम्पॉर्टेंट बात जो शुरू में आपको वीडियो बता रहा है कि जी टैक्स ईयर 2018 में हमने कैसे जो है ना सक्सेस स्टोरी के टैक्स फाइलिंग में हेल्प की, और बीच में जितनी चेंजेस आती रहीं वो भी हमने इस सारी वीडियो में आपको एक समरी मिलेगी उस सब काम की जो टैक्स दोस्ती और वो सब वीडियोस जो हम 1 सितंबर 2018 से करते रहे। उसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स हैं जैसे यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। और अभी पार्ट 4 में, इससे पहले कि मैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे बात करूं, तो हमने इससे पहले पार्ट 1 बनाया जिसमें हमने बात की। ये हमारा टैक्स दोस्ती ब्लॉग है जिसका जो आपको इंट्रोड्यूस करना मकसद है इस वक्त कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम के पार्ट 1 में हमने बात की कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। फिर पार्ट 2 में हमने बात की कि इसमें जो सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है जहाँ पे एसेट की डेफिनेशन और एसेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो सब बात की। इसके बाद जो है कल पोस्ट होगा इस ब्लॉग पर पार्ट 3 जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहाँ हमने कानून को कम्प्लीटली रिमेनिंग सेक्शन 6 से 17 तक और जो स्केड्यूल है जिसमें रेट्स दिए हुए हैं टैक्स पे करने के भी, और जो अगर आप पेमेंट लेट करेंगे तो लेट पेनल्टीज़ पेमेंट के लिहाज से वो भी डिस्कस की। ब्लॉग आपको दिखाने का मकसद है कि इसमें अगर आप किसी टाइम भी आएंगे तो आपको एक क्लियर जो है, जैसे न्यू एफबीआर के चेयरमैन अपॉइंट हुए तो उनके लिए हमने मैसेज किया, या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या एफबीआर के साथ एज एन इंडिविजुअल पार्टनरशिप या कंपनी आप कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें बेसिकली जो मुल्क में इम्पॉर्टेंट टैक्स के कवानीन आ रहे होते हैं, चेंजेस इन लॉज आ रहे होते हैं, या कोई स्पेशल स्कीम आ रही होती है, एसेट डिक्लेरेशन, या जो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और फेसबुक यूट्यूब पे कमेंट्स देते हैं, उसके हवाले से हम जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा पोस्ट लगाते हैं। ये जो पोस्ट मैंने अभी आपको ओपन करके दी है ये हमारे ब्लॉग पर एसेट डिक्लेरेशन है। सबसे पहले तो नाम है, उसका पार्ट है, और इसी नाम से वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इसमें डेट होती है तो आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन से टैक्स ईयर की बात हो रही है। जैसे इस वक्त ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 है, तो अगर आप आज से 1 साल बाद इसको देख रहे हैं किसी और टाइम तो आपको पता होगा कि ये शायद रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ 30 जून 2019 तक। फिर जो इसमें टॉपिक्स डिस्कस हुए, इनकम टैक्स डिस्कशन हुई है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, रेजिडेंट पाकिस्तानी, नॉन फाइलर, टैक्स फाइलर, जो जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और बेसिकली एक ब्रीफ आपको ये बताता है कि इस पार्ट में हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को बता रहे हैं कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। फिर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको यूट्यूब चैनल पे ले जाता है जहाँ पे ये वो वीडियो है जिसका लिंक फिर प्ले हो जाता है जब आप इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ भी उस तरह का मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है। फिर जो है थोड़ी बहुत जनरल डिस्कशन है, और वेबसाइट, इसी वेबसाइट का जिक्र अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहाँ से क्लिक यहाँ कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि वीकली आपको हर मंडे को सुबह 9 बजे आपकी ईमेल में आपको एक समरी आ जाए कि प्रीवियस पोस्ट कौन कौन सी है। जैसे कमिंग मंडे जो है 21 तारीख को, तो ये जो 18 तारीख है और 17 और 19 की जो पोस्ट होंगी वो समरी फॉर्म में आपको ईमेल में आ जाएगी, तो आप अप टू डेट रहेंगे कि इस वीक जो है टैक्स के हवाले से, ख़ासतौर पे हम इंडिविजुअल्स का रिलेशनशिप एफबीआर के साथ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स पर फोकस करते हुए, चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, या जो भी हैं इंडिविजुअल्स, उनकी टैक्सेशन के हवाले से हम करते हैं ताकि उनको गाइडेंस हो। कॉर्पोरेट्स को और बड़े बिजनेसेस को तो वैसी अच्छी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लीगल अच्छे प्रोफेशनल्स वो हायर कर सकते हैं। तो ये जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ये हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप ईमेल देंगे तो साइन अप कर लेंगे ब्लॉग के अपडेट के लिए। एक खूबसूरत ईमेल आपको हर मंडे को, एक ही ईमेल पूरे हफ्ते की अपडेट्स दे देगी। उसके अलावा अगर आप ये
آرٹیکل دیکھتے ہیں جو اکثر اس طرح یوٹیوب کے لنک کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار اس کے علاوہ بھی ٹیکس ٹاپکس ہوتے ہیں، تو آپ اس کو فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ اس کو جس ڈیوائس پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس ڈیوائس پہ دیکھنے سے آپ اگر فیس بک اور ٹویٹر اس ڈیوائس پہ یعنی لیپ ٹاپ یا موبائل پر آپ کے پاس ہے تو آپ اس یہاں شیئر کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے کویشچنز ہیں جو میں اس پارٹ 4 میں بھی، یہ پارٹ 4 بتانے کا مقصد بھی ہے کہ ہم نے لا کو ڈسکس کر لیا ہے، ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس 2019. اس کے رولز آنے میں ابھی ٹائم ہے، ویسے فرائیڈے کو یعنی کل آ جانے چاہیے تھے یسٹرڈے، لیکن ابھی رولز آتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے رولز ڈسکس کریں گے، جس کا مطلب ہے ایکچولی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس پروسیس سے، یعنی آپ نے آئرس میں اپنی ٹیکس ریٹرن کے تھرو ڈکلیریشن دینی ہے یا کوئی الگ فارم ہے، اور جب آپ نے دینی ہے تو اس کا فارمز اور رولز کیا ہیں، کس طریقے سے آپ نے پروسیڈ کرنا ہے، اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے. اس پارٹ 4 میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل یہ ایسے ڈکلیریشن کا ٹاپک ہے، آپ اس کا پارٹ 1 یا پارٹ 2 یا جون سے پارٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کوئی کویشچن ہے، تو یہاں جب آپ ایک تو آپ ہمیں ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس آرٹیکل کی گوگل میں بھی ریٹنگ بڑھے گی، جس سے یہ ہے کہ اور لوگ جو سرچ کر رہے ہوں گے، چاہے وہ وائس سرچ کرتے ہیں یا ٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو اویل ایمنسٹی یا واٹ از ٹیکس ایمنسٹی 2019، تو گوگل ان کو یہ بہتر بتا سکے گا کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے، جو آپ کو نان ٹیکنیکل انفارمیشن آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جب آپ اپنا کویشچن جو ہے یا آپ اپنی اسکرین شاٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں. سپوز کریں اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آئرس کے اندر یا کوئی نوٹس آپ کو آئے یا کوئی بھی ڈفرینٹ ٹاپکس ہو سکتے ہیں یا ایمنسٹی کے علاوہ بھی، تو وہ نوٹس اگر آپ یہاں پہ شیئر کر لیں گے، اس میں بس انشور کر لیں کہ آپ کا نام، آئی ڈی کارڈ اور کچھ آپ کے پرسنل پرٹیکولرز نظر نہ آ رہے ہوں اس تصویر میں، وہ الگ سے ہمارے واٹس ایپ پر آپ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی اپنی، تو آئرس کے اندر آپ کا نام، آئی ڈی کارڈ اور کچھ اور ڈیٹیلز نظر نہ آئے، صرف وہ جو نوٹس کا ٹیکسٹ ہے یا وہ کاپی پیسٹ کر لیں، یا آپ یہاں اپنا کویشچن چھوڑیں تو ہمارے جو ٹیکس دوست ہیں اور ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ اس سوال کا جواب بھی دیں گے اور یہاں ایک ڈسکشن سٹارٹ ہو جائے گی. نارملی ابھی تک یہ ہو رہا ہے جیسے میں یوٹیوب کا جو یوٹیوب ہے اس میں نیچے کامنٹس میں لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں جن کا ہم جواب دیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس میں ہوتا یہ ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ سوال پوچھے گئے، ان کے جواب آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ایک جگہ پر اگر سارے کامنٹس ہیں تو وہ ٹیکس دوستی بلاگ کے اس آرٹیکل کے نیچے آپ کی کامنٹری سے آپ کو ملٹیپل جواب بھی مل جائیں گے. اس میں اگر فار ایگزامپل میں ماڈریٹر ہوں تو جو ماڈریٹرز ہوں گے ان کے ایم او ڈی کے نام سے آ جائیں گے، تو نارملی ہم چونکہ آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا تو اسپیسیفک جواب دیں گے تو آپ کو بہتر ہیلپ ہوگی. تو آپ یہاں پر اپنا کویشچن چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسکرین شاٹ چھوڑ سکتے ہیں کسی نوٹس کی یا کوئی اور امپورٹنٹ انفارمیشن کی، تو یہاں آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. اور سبسکرائب کریں گے تو پھر جب اس میں کامنٹس میں کوئی اور آ کے کامنٹ کرے گا تو آپ کو ای میل آ جائے گی کہ آپ کے اس کامنٹری میں جو ہے کسی نے جواب دیا. تو اس طریقے سے آپ کو کمپریہنسو جواب ملٹیپل یعنی کراؤڈ سورسنگ ہو جائے گی کہ ملٹیپل دماغوں کا آپ کو بہتر جواب مل جائے گا. تو آپ نے بلاگ پر آنا ہے، اپنے پسند کا آرٹیکل دیکھنا ہے، ٹاپک وائز بھی دیکھ سکتے ہیں. سپوز کریں ٹیکس آڈٹ آپ کا ٹاپک ہے تو جب آپ ٹیکس آڈٹ پہ کلک کریں گے تو جتنے بھی آرٹیکلس ہیں جو ٹیکس آڈٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ سارے یہاں پر آپ کے پاس آ جائیں گے جو مختلف ٹائم پیریڈز میں ہیں. صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہے کہ نہیں، آیا وہ اس ٹائم فریم کے ہیں، یعنی جو نوٹسز ابھی پچھلے دنوں 15 اپریل کو لوگوں کے آئے تھے تو اس حوالے سے 4 اپریل کو تو جو بیلٹ ہوا تھا تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہی صرف آرٹیکلز یا آپ بلاگز دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ٹاپک وائز آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر پھر یوٹیوب چینل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کامنٹری یا اوپینین سننے کو بھی اور دیکھنے کو بھی مل جاتا ہے، اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ویب سائٹس جیسے ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے، یا اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیویجول کی کیسز آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا میرا نام ہے کہ نہیں، تو یہاں سے ڈاکیومنٹ پہ کلک کیا، ڈاؤن لوڈ کیا، کنٹرول ایف سے اپنا
آئی ڈی کارڈ ڈالا, دیکھا کہ آپ کا آڈٹ میں نام آیا تو نہیں ہے. اس کے علاوہ آڈٹ پالیسی اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ٹیکنیکل پرسن ہیں, لائر ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ٹیکس پروفیشنل ہیں, تو اس طریقے سے آرٹیکل ایک جگہ پہ آنے سے جو ٹیکس دوستی کا پیج, ٹیکس دوستی کا یوٹیوب چینل, بلاگ اس لیے سٹارٹ ہوا کہ کانسٹنٹلی ہمیں لوگ کہتے تھے کہ ایک کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آ کے ہم ایک تو سب سے پہلے ایکوریٹ انفارمیشن, یاد رکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن دیں, اسی لیے آرٹیکلز وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں وہ اسکرین پہ آپ کو ساتھ ساتھ وہ ڈاکیومنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. دوسرا وہ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہوتی ہے, کیونکہ آج کل میں یہ ایسٹ ڈیکلریشن کی بات ہو رہی ہے. جب 30 جون ختم ہو جائے گا یا یہ اسکیم ختم ہو جائے گی, پھر اس پہ بات کرنے کا یا ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ابھی یہ 30 جون تک ایسٹ ڈیکلریشن کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی. پارٹ 4 آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی کا, اور اس میں ہم بات کریں گے کہ ایک آرٹیکل پرنٹ ہوا ہے جو دین اگین اس کی پوسٹ جب لگے گی اس یوٹیوب ویڈیو کی, تو اس کے اندر اس آرٹیکل کا بھی ریفرنس ہوگا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کا لنک بھی ہوگا, کچھ اور مختصر باتیں بھی ہوں گی, پلس یہ ایک سیکوینس ہوگا, پارٹ 4 ہوگا. تو اس طریقے سے آپ کو ایک اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن مل سکتی ہے, اوپینین نہیں یا ایڈوائز نہیں. یہ ٹیکس ایڈوائز یا اوپینین نہیں ہے, یہ آپ کو انفارمیشن ہے. پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ویڈیو میں یا ٹیکسٹ میں جو فیکٹس بتائے گئے ہیں آپ پر اپلائی ہوتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس ایمنسٹی اسکیم کو ہر شخص نے اویل نہیں کرنا. جس شخص نے جون 2018 کی ٹیکس ریٹرن یا اس سے پیچھے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی تھی اور فائل نہیں کی, یا فائل بھی کی لیکن اس میں کچھ انکم یا کچھ ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, یہ اسکیم ان کے لیے. لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل, اس نے نہ فائلر بننا ہے, نہ ابھی وہ اسٹڈیز کر رہا ہے, اس کے نام پہ 2-3 ایسٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ انڈسکلوز ایسٹس کا مالک نہیں ہے اس اسکیم کے تحت, کیونکہ انکم ٹیکس لاء کے تحت انڈسکلوز ایسٹس, انکم, سیلز اور ایکسپینڈیچر کے مالک وہ ہیں جن کو لاء کے مطابق ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی, یا انکمپلیٹ یعنی فل انفارمیشن ایف بی آر کو نہیں دی. اب جب ہم نے 4 پارٹس بنائے, جس میں پارٹ 1 یہاں ہے, پارٹ 2 یہاں ہے, اور پارٹ 3 اور 4 بھی پوسٹ ہوگا. یہاں نارملی پوسٹنگ ٹیوزڈیز, تھرسڈیز, سیٹرڈیز اور سنڈیز کو ہوتی ہے, تو ہفتے میں 4 میکسیمم ٹائم آرٹیکلس یہاں پبلش ہوتے ہیں. تو یہ پارٹ 3 بھی پبلش ہوگا. ویسے اگر آپ نے پارٹ 3 دیکھنا ہے تو آپ اس پہ جا سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو اس پہ تو جس دن کی خبر ہوتی ہے اسی دن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ورکنگ کر کے والنٹیئرز اور ٹیکس دوست کے ساتھ ویڈیو بنائی جائے. اور اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ اگر ٹیکس دوستی کے یوٹیوب چینل پر آ جائیں تو جو پاپولر اپلوڈز ہیں, جیسے آڈٹ نوٹس آیا تھا وہ ہے, پھر ٹیکس ماسٹر کلاس ہم ایک چلاتے ہیں جہاں سپریم کورٹ کے کیسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسٹ ڈیکلریشن کا جو لیٹسٹ ہے پارٹ 3 وہ یہاں پہ ایک دن پہلے اپلوڈڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بینیفٹس آف فائلر کے حوالے سے, یا پریکٹیکل ٹیکس یا ٹیکسیشن آف نان ریزیڈنٹ کے حوالے سے, یا ریزیڈنٹس کے حوالے سے اگر کوئی اسپیسیفک ویڈیوز بنی ہیں تو وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں, اور اوور آل باقی ساری ویڈیوز بھی شو ہو رہی ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کل جب پارٹ 3 بنایا تو اس ٹائم تک جو ہمارا نمبر ہے اس کے اوپر جو ہے مختلف لوگوں کا کامنٹس آ چکے تھے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم ہم پہ اپلائی ہوتی ہے کہ نہیں, اور مختلف سوالوں کے جواب دیے. اس میں ایک سوال جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ تھا کہ اگر ہم لوگوں نے پوچھا کہ وہ ٹیکس, مطلب ان سے ٹیکس ایون ڈیڈکٹ بھی بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے, اور وہ انکم بھی کماتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ اس پہ ٹیکس دینا چاہیے, لیکن کئی سالوں سے انہوں نے نہیں دیا کیونکہ وہ کلچر بھی موجود نہیں تھا, ایف بی آر نے بھی ہیلپ نہیں کیا, اور ان کو پوچھا بھی نہیں اور نہ فیسیلیٹیٹ کیا. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ٹیکس دوست بنے, گورنمنٹ کی اور ملک کی ہیلپ کریں اپنی ٹیکس فائلنگ کر کے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اگنور کر دیتے ہیں تو پہلے بھی اسکیمز آتی رہی ہیں, اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں پوچھا. تو یہ جو آرٹیکل ہے اس میں بیسکلی جو اے ایف فرگسن اینڈ کمپنی ہے جو پرائس واٹر ہاؤس کوپرز ہے, جہاں سے آنریبل سید صبر زیدی بھی آئے ہیں جو چیئرمین ہیں ایف بی آر کے, وہ بھی اس پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی فرم سے ایز ایف بی آر چیئرمین آئے. تو
کسی ان کے علاوہ کسی اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے اس آرٹیکل میں کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں جنرلی، تو میں نے یہاں ان کو ڈسکس کروں گا. وہ کہتے ہیں وائل دا پریویس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اونلی الاؤڈ پاکستانی سٹیزنس، اس کے اندر آپ ویسے بھی پاکستانی سٹیزن نہ بھی ہو اور پاکستان میں ہو تو آپ ڈیکلیریشن کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کا کویشچن یہ ہے بیسکلی کہ اگر یہ اسکیم سے ہم فائدہ نہ اٹھاتے تو جو ہمارے انڈسکلوز ایسٹس ہیں ان کے ساتھ گوئنگ فارورڈ فیوچر میں ہمیں کوئی پرابلم ہوگا کہ نہیں. تو اس کا سوال کا جواب ہے ہاں جی، آپ کو پرابلم ہوگا. اور وہ پرابلم کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ایف بی آر کے ساتھ آپ کا ریلیشن جب سٹارٹ ہوگا، جب آپ ٹیکس فائلنگ زبردستی کریں گے، جب وہ ایسٹس آپ کے ڈسکور کریں گے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو مشکل ہو جائے گی. تو اگر آپ ابھی خود سے والنٹیئر بیسس پہ ڈکلیئر کر کے ٹیکس پے کر دیں ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس 2019 کے تحت، جس کی پارٹ 4 آپ دیکھ رہے ہیں، پریویس پارٹس میں اس کی بات ہوئی ہے، تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. اس میں جو مین جو قانون ہے جو استعمال ہوگا آپ کے ایسٹس کو ڈسکور کرنے کا، وہ ہے بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017، جس پر ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک. ایک دفعہ رولز پہ ہم بات کر لیں اس ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس 2019 کے رولز کے بعد ہم اس قانون پہ بات کریں گے کہ یہ قانون کہتا ہے کہ اس قانون کو یوز کر کے آپ قانون بھی دیکھیں گے اور اس کے رولز بھی دیکھیں گے. اس قانون کو یوز کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایسٹس کو خرید سکتی ہے، اور وہ آپ کی اونرشپ سے چل جائیں گے، اور خرید بھی وہ ایک بڑے نامنل ویلیو پہ آپ سے کر لے گی اگر وہ بے نامی ہو، یعنی کہ پیسے بھی آپ نے دیے ہوں، بینیفٹ بھی آپ اس گھر یا ایسٹ سے لیتے ہوں، لیکن وہ آپ نے کسی اور کے نام پہ رکھا ہو یا کسی فکٹیشس نام پہ رکھا ہو، کسی جعلی آئی ڈی کارڈ کے بیسس پر آپ نے وہ بنایا. تو یہ بیسکلی قانون ہے جو حرکت میں آ جائے گا 30 جون 2019 کے بعد، جس کے بعد آپ کے وہ سارے ایسٹس جو ابھی آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں پریویس ایئرز میں 2013 2010 2018 میں فائل آپ کو کر دینے چاہیے تھے، کیونکہ آپ نے انکم کمائی، پھر اس انکم سے وہ ایسٹ بنایا یا وہ ایکسپینس کیا، یا آپ نے سیلز کی اور اس سیلز سے جو ہے نا پروفٹ کمایا اور پھر ایسٹس بنائے. تو وہ آپ نے نہ ڈکلیئر کر کے یا ان میں سے تھوڑوں کو ڈکلیئر کر کے آپ اوپن اپ ہو جائیں گے اس پرابلم کے لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ تو ولنگلی اپنے سارے ایسٹس کمایا ہے انہوں نے اور وہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو تو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن زیادہ پریشانی ان لوگوں کو ہوگی جن کے کچھ ایسٹس جو ہیں ڈکلیئرڈ نہیں ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھا طریقہ مل جائے کہ وہ کانشیس ہیں کہ ان کی مختلف جو انہوں نے انکم کمائی ہے اس پہ ٹیکس بھی ڈیڈکٹ ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں، اور اس کے علاوہ وہ کانشیس ہیں کہ ٹیکس فائلنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایف بی آر نے کوئی موقع نہیں دیا. ٹیکس دوستی جیسی فیسلٹی بھی نہیں تھی جہاں وہ آپ کو ایکسپلین کریں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. تو بے نامی ٹرانزیکشن کی وجہ سے آپ کو پرابلم آئے گی، کیونکہ امپلیمنٹ ہوگا، ایف بی آر والے ارد گرد دیکھیں گے، باقی گورنمنٹ ریکارڈز دیکھیں گے، پراپرٹی کا ریکارڈ دیکھیں گے، ٹرانزیکشن ریکارڈز دیکھیں گے، نادرا سے ریکارڈ لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کریں گے، اور موسٹ پرابلی ایف بی آر کا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو تنگ کریں گے جن کو ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ان سے پوچھیں گے کہ ایسٹس کہاں سے آئے. تو ایک تو بے نامی کا قانون ہے جس وجہ سے آپ کو اس اسکیم سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، بشرطے کہ آپ نے پچھلے 5 10 20 سال جب سے بھی کما رہے ہیں پاکستان سے یا باہر سے، یعنی یہاں سے بیٹھے بیٹھے باہر انکم کمائی، اور وہ انکم پورے سال میں 4 لاکھ سے زیادہ تھی، یعنی منتھلی 35,000 سے زیادہ تھی، تب آپ جو ہے آپ پر ٹیکس فائلنگ مسٹ تھی. ٹیکس فائلنگ اگر آپ نے نہیں کی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کنڈیشن آپ پوری کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس ایمنسٹی اسکیم میں فائدہ اٹھائیں، جس کے رولز ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو پارٹ 5 میں ہوپ فلی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کیسے ڈکلیئر کرنا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن جو ہے وہ ایک او ای سی ڈی جو ایک آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ کی ادارہ ہے، اس نے بیسکلی آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن کے تحت پچھلے سال 1 سپٹمبر 2018 سے سب پاکستانیز جن کے باہر ملکوں میں پراپرٹیز ہیں، دبئی، یو کے اور جو او ای سی ڈی کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں جو ایسٹس ہیں، کیونکہ دیکھیں فوکس گورنمنٹ کا ایسٹس پہ ہے، ٹیکس کلیکشن پہ نہیں، ان کی لسٹیں بھی اب ایف بی آر کے پاس آ چکی ہیں. اب یہ ایف بی آر پہ ہے کہ وہ
10 दिन बाद यानी 30 जून 2019 ख़त्म होने के 10 दिन बाद या 10 साल बाद वो लिस्टें ओपन करता है, देखता है, तो नॉर्मली उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने जायज़ तरीके से बाहर मुल्क में इनकम कमाई या पाकिस्तान में इनकम कमा के बाहर मुल्क में एसेट बनाए, तो वो जायज़ तरीके से थे, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन नहीं की। कुछ कन्फ्यूजन रही क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट थे या जो वजह भी थी, उनको गाइडेंस नहीं थी, एफबीआर ने प्रॉपरली गाइड नहीं किया या मिस गाइड किया कुछ लोगों को कि जी आपको फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं, तो ये सेकंड रीज़न हो गई। हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 4 में कि एमनेस्टी स्कीम के बाद गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो बेनामी का कानून यूज़ करके आपसे पूछ सकती है, तो उसको मैं कह रहा हूँ तंग करने का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह से एफबीआर का जायज़ राइट भी होगा आपको पूछने के लिए। लेकिन आप कहेंगे कि फिर उनसे पहले पूछा जाए जिनके पास मेरे से ज़्यादा एसेट्स हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता, जो नाम भी उनके सामने आ जाए हुआ है। तो नाम उनके सामने बेनामी ट्रांजैक्शन के कानून के मुताबिक आएगा, क्योंकि जब आप कानून हम उस पर वीडियो बनाएंगे तो आप देखेंगे उनके पास पावर है कि जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ हैं उनसे पूछे कि जी ये कहाँ है, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन से देख के करे। दूसरा, उन्होंने ऑटोमेटिक एक्सचेंज और OECD के कानून के तहत मुख्तलिफ मुल्कों से एसेट्स की इंफॉर्मेशन ले ली। सिंपल है, आप एस पाकिस्तानी ओमान में, कतर में, UK में आप हैं, आपका पता है कि आप पाकिस्तानी हैं, तो आप उन्होंने सिर्फ एक बटन दबाना है और एक लिस्ट निकल आनी है। कानून मौजूद नहीं था, कानून मौजूद है जिसके मुताबिक उन्होंने इंफॉर्मेशन मंगा ली। फिर वो कहता है कि यही बात करता है कि इस इंफॉर्मेशन से पोटेंशियल पता चल जाता है कि कितने एसेट्स हैं, कौन कितना खर्चा कर रहा है, और बहुत सारे लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की जिनके वो एसेट्स हैं वहाँ मुल्क में। उसके अलावा जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है इस एमनेस्टी स्कीम को लाने का मकसद ये भी है कि बेनामी का कानून बन गया, ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो गया। मैं आपको एक दो और बातें भी प्रीवियस वीडियोस में भी जैसे बताई हैं कि गवर्नमेंट के पास नादरा के साथ भी लिंक्ड है, तो आपके नाम पे जितना कुछ है वो एक तरह से मालूम कर सकते हैं अगर पावर्स और कानून अब बन चुके हैं। तो अब उन्होंने एक मौका भी तो आपको लास्ट देना था कि आप अपने पास कम से कम टैक्स पे करके आप अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर लें। तो ये जो टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम है, एसेट डिक्लेरेशन, ये उस सिलसिले में है, और ये कुछ वजह हैं जिस वजह से बाद में आप वो कर सकते हैं फेस। और लास्ट बात मैं अपने टैक्स प्रोफेशनल्स के बारे में बात करूंगा कि इससे तो टैक्स प्रोफेशनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा अगर एमनेस्टी के बाद आप टैक्स प्रोफेशनल्स से रब्ता करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप टैक्स दोस्ती से रब्ता करें, आपके नज़दीकी और ट्रस्टेड जो भी टैक्स प्रोफेशनल है, बस इंश्योर करें कि वो आपसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले। जैसे आपने इन वीडियोस में या टैक्स दोस्ती की कोई वीडियो भी देखेंगे तो आप देखेंगे टैक्स फाइलिंग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इवन अगर आपकी इनकम नहीं भी है तो फिर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो उसमें अगर डिस्क्लोज़ कर ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप टैक्स प्रोफेशनल से रब्ता करें, इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं, अपना रेगुलराइज करें। इस तरह समझें कि आपकी एक ड्यूटी थी, कौमी ड्यूटी थी, टैक्स फाइलिंग आपने नहीं की क्योंकि बहुत सारे लोग और नहीं करते। तो अब आपको मौका मिल रहा है कि आप और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बिजनेस की अनडिस्क्लोज एसेट्स, सेल्स और एक्सपेंडिचर डिस्क्लोज करें। तो वीडियोस देखते रहें, हम वीडियोस बनाते रहेंगे। इसमें 30 जून तक बात होती रहेगी एमनेस्टी के हवाले से, चाहे पेमेंट्स हैं, रूल्स हैं, उसमें डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं एमनेस्टी में, उसको गवर्नमेंट बेहतर भी करेगी, इम्प्रूव भी करेगी। कुछ चीज़ों में क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। इस आर्टिकल के अंदर भी जिक्र है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे नेसेसरी क्लैरिफिकेशन चाहिए। ऑब्वियसली किसी ने अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रॉपर्टी ली है और उसको डिक्लेयर नहीं किया तो उसकी क्या वैल्यू डिक्लेयर करनी है। कोई अगर फॉरेन शेयर्स होल्ड करता है तो उसको वो कैसे जो है ना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा वगैरह वगैरह। उसके अलावा अगर इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त बात की गई आखिर में कि इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द फेडरल गवर्नमेंट विल बी फॉलोड बाय एन अनाउंसमेंट ऑफ एमनेस्टी बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू इनकरेज सर्विस रेवेन्यू। सर्विस टैक्स जो है पिछले 5-7 सालों में पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, KPK, बलूचिस्तान, इस तरह। लेकिन वो हर वक्त कोर्ट्स में चैलेंज होता रहा है। अब वो फाइनली जो है ना चैलेंज ख़त्म हो गया है, तो टैक्स कलेक्शन वो स्टार्ट करने लगे और उसमें बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें सर्विस प्रोवाइडर, हर किस्म का सर्विस प्रोवाइडर, कोरियर से लेके हेयर ड्रेसर से लेके जो आपकी प्लम्बिंग एंड रिपेयर
کرتا ہے، اکاؤنٹنٹس اور لائر سارے جو ہے نا اس میں شامل ہیں، تو کوئی بھی سروس ٹیکس پے نہیں کرا کیونکہ اوبیسلی اس سے ان کی سیلز کم ہوگی. لیکن بالکل ایسا ہے کہ جب آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں گے بزنس کے، پرسنل، اس کے بعد پروونشل جو پروونسز ہیں وہ بھی چاہیں گی کہ میکسیمم لوگ اب سروس ٹیکس بھی پے کریں، جو کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ انوائس کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو ایز اے سروس پرووائڈر تو آپ اس میں 16% ایڈ کر دیتے ہیں اور وہ پھر گورنمنٹ کو، وہ کلائنٹ سے کلیکٹ کر کے آپ گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں. تو جو پروونشل سروس ٹیکس ہے، جن کو پروونشل سیلز ٹیکس کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا ایمنسٹیز آئیں گے. تو ایک دفعہ موقع مل جائے گا خاص طور پہ بزنس حضرات کو کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا کمپلیٹ انڈاکیومنٹڈ جو بزنس ہے اس کو ڈاکیومنٹڈ کرنا ہے. اس سے بزنسز پھر گرو کر سکیں گے. جب ایک دفعہ آپ کو ایف پی آر اور پی آر اے وغیرہ کا خوف ختم ہو جائے گا، اور میں بھی شاید آپ ان کو پیمنٹ ابھی بھی کر رہے ہوں اس بات پر کہ آپ کسی ریکارڈ میں نہیں آنا چاہتے، تو بہتر ہے کہ آپ ریکارڈ میں آ جائیں. ورنہ تو بے نامی قانون کی وجہ سے انڈیویجول سے لے کے بزنسز تک، اس کے علاوہ آٹومیٹک ایکسچینج جو دوسرے او اے سی ڈی ملکوں سے لیا گیا، اس کی وجہ سے زیادہ تر انڈیویجولز لیکن بزنسز بھی افیکٹ ہوں گے. اور پھر یہ جو ڈکلیریشن انہوں نے دی ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو ایگزسٹنگ لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں ٹریبیونل میں یا جو ہے سی آئی ٹی اپیل کے پاس، اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو وہ ہوگا. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز 18 مئی 2019. تھینک یو.